إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ذی وقار علماء کرام بزرگوں دوست واجب الاسم قابل احترام اسلامی روحانی ماحول صحیح البخاری اندر حدیث پاک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی رضی اللہ تعالی مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ اے علی رضی اللہ تعالی انت منی وانا منکا تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں سیدنا عمر رضی اللہ تعالی نبی علیہ السلام دی اس حدیث تو بات فرماتے کہ میں عمر اس بات دی گواہی دینا کہ جس دن رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا تو تشریف لے گئے سن اس دن سیدنا علی نال محبوب راضی سن آل الحدیث کا عقیدہ ہے کہ سارے صحابہ مغفور مرحوم بخشے ہوئے جنت وارث جنت حقدار
اصحاب رسول المحبت فرض. اصحاب رسول جرح تنقید تان و تشنی حرام. انبیاء علیہ السلام معصوم، سارے انبیاء گناہ تو پاک. لیکن اگر کوئی بدبخت شخص انبیاء علیہ السلام دی عصمت دا انکار کرے اور یہ بات کہے کہ میں انبیاء علیہ السلام نو نعوذ باللہ معصوم نہیں سمجھ اور دلائل پیش کرے، تو کیا اس کے دلائل تو تسی مطمئن ہو کے انبیاء علیہ السلام دے معصوم ہونے دا انکار کرو؟ اصل یہ بات کہی کہ انبیاء علیہ السلام گناہ تو پاک نے معصوم. ایک منکر اسلام گستاخ رسول اٹھ کے کہے کہ تسی کہندے ہو انبیاء گناہ تو پاک، جب کہ آدم علیہ السلام نو اللہ نے درخت دے پھل کھان تو روکیا سی، انہوں کھایا سی، لباس جنت اتر گیا سی، جنت جو باہر آ گئے سی، حتیٰ کہ زمین پہ اتار دیے. پھر دعا فرمائی ربنا ظلمنا انفسنا. اس آیت نو کوئی پڑھے، اس واقعہ کو سنائے اور تو سانو کہے کہ معصوم اس نو اخیندے. ربنا ظلمنا انفسنا. یہ آیت قرآن ہے یا نہیں؟ اس کے باوجود ساڈا عقیدہ کی ہے کہ انبیاء معصوم. رب نے پھل کھان تو روکیا سی، ایسی کوئی شک، لیکن اس کے باوجود آدم علیہ السلام نے پھل کھا لیا سی. یہ ساری باتاں درست نے، حقائق نے، اس دے انکار نہیں ہو سکتا. لیکن یہ بات ہے کہ اس آیت دے باوجود، اس واقعے دے باوجود اسی دفاع کریں گے اور کہیں گے کہ آدم علیہ السلام بولو کی نے معصوم. ساری امت کھڑی، تمام مقاط بہائے فکر، تمام مسلمان اس بات میں متفق نے کہ انبیاء معصوم. مخالف اسلام کو دلیل موجود ہے اور دلیل بھی قرآن ہے، لیکن یہ آیت مبارکہ صحابہ کرام نے پڑھی، محدثین کرام نے پڑھی اور سمجھی اور بیان کی تھی. اس آیت کے باوجود وہ بات لکھ گئے کہ انبیاء گناہ تو پاک. علماء نے جواب ارشاد فرمایا، انبیاء علیہ السلام دا دفاع کی تھی بغیر کسی تخصیص دے. سارے اہل اسلام نے ایک کوئی جواب دیتا ہے کہ قرآن پاک دی دوسری آیت موجود کہ آدم علیہ السلام جدوں پھل کھان لگے سن وہ بھول گئے سن.
وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. اللہ فرماتا ہے قرآن اساں آدم علیہ السلام دے دل وچ گناہ تے نافرمانی دا ارادہ پایا نہیں، وہ تے بھول گئے. بھول جائیے تے گناہ نہیں ہو. قرآن جو آیت موجود ہے، جواب بھی بولو، جواب بھی موجود. اگر کوئی شخص نماز عشاء دیاں 5 رکعت فرائض دیاں بھول کے پڑھے تو گناہ. جو 3 پڑھ کے سلام پھر بیٹھے بھول کے پھر بھی گناہ. بڑھاوے تاں بھی گناہ نہیں، گھٹاوے تے تاں بھی گناہ نہیں، کیونکہ بھول کے. بندے نے روزہ رکھے ہوئے، بندہ دوپہر لے کھا بھی لوے پی بھی لوے، روزہ ٹوٹیا تو گناہ بھی نہیں ہویا، نہ گناہ ہویا تو نہ ہی روزہ ٹوٹیا، بلکہ روزہ قائم ہے اور اس دا اللہ دی حمد بیان کرے کہ اللہ نے انہوں کھلا بھی دیتا ہے تے پلا بھی دیتا ہے تے روزہ بھی قائم ہے. اس دا مطلب ہے بھول جائیے تے گناہ نہیں ہو. آدم علیہ السلام دی عصمت قائم ہے باوجود اس دے کہ آیت اے واقعہ قرآن ہے، لیکن اے واقعہ انہوں دی عصمت دے ہوتے حرف لے آندہ نہیں. اس دا جواب، اس دی تفسیر و توضیح دوسرے مقام تے موجود. ساڑھا گیت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام گناہ تو پاک، ایویں توڑا بھی ہے. گرمی تے ہے توڑا زیادہ میں نو پریشانی ہو رہی. اگلے سال تے انشاءاللہ جی زندہ ہوئے تے 12-13 دن اور پیچھے آ جانا ہے، 10 محرم. بہرحال غور فرمائی. موسیٰ علیہ السلام گناہ تو پاک ہے، معصوم. یہ ساڑھا مسلمانہ دا عقیدہ ہے. لیکن قرآن میں موجود ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو ماریا مکہ، ایک بندہ مر گیا سی. بندہ مارنا ثواب ہے یا گناہ؟ گناہ سے ہے. قرآن میں واقعہ موجود ہے. اور جیڑا مریا سی نا، وہ پتہ ہے کون سی؟ ھذا من شیعتی وھذا من عدوہ. ایک شیعہ موسیٰ علیہ السلام دے گروہ دا، دوسرا انہاں دا دشمن سی. باس علماء دن باسی ایتو شروع ہوئے ہیں، اسی ویکھو بڑے پرانے. بلکہ سنو بطور دلیل باس نے پیش بھی کی تھے کہ ایتھے قرآن جڑا لفظ ہے کہ ایک موسیٰ علیہ السلام دی گروہ دا. شیعہ دا معنی کی ہوندہ ہے؟ گروہ. لیکن انہاں کیا بنی اس تے مراد ہے ہی جو اسیاں ہے ہی. یہ اعتراض موجود ہے تو جواب بھی موجود ہے. کہنے لگے ویکھو 2 بندے لڑ رہے سن، ایک موسیٰ علیہ السلام دا شیعہ سی، ایک دشمن شیعہ سی، دونوں لڑ رہے سن. اس نے بلایا کس نے؟ جڑا موسیٰ علیہ السلام دا شیعہ سی انہیں بلایا کس نو؟ موسیٰ علیہ السلام. یا موسیٰ اے منو مار رہے ہیں، منو چھڑاؤ. موسیٰ علیہ السلام دوڑے آگے بڑھے کی دی مدد واسطے، کی دی مدد واسطے.
اور تو سب بولنا کہ مدد واسطے چھڑایا کس نو چھڑا کے انہوں سمجھایا تے گھر بھیج دوجے دن گزرے وہ پھر لڑ رہا سی یہ شروع تو انہاں دی عادت ہے روز لڑنا توجہ وہ پھر لڑ رہا سی انہیں پھر بلایا موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام فرمایا میں کل چن چھڑایا تیرے روز عادت ہے لڑن دی ہن تینوں چھڑانا نہیں پچھلا جو ہو گیا ہن تینوں نہیں چھڑا انہیں کہا جے تسا چھڑانا نہیں نا تو میں کل علی توجہ ہے ماشاء موسیٰ علیہ السلام پریشان ہوئے بھائی چھڑانا کل علی بات نہ دس جو موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے توجہ ہے تو اس نے دشمن نو ماریا مکہ عمر کی اگلے دن گزرے ہو پھر لڑ رہا سی کل ایک نو مروا کے نا پھر لڑ رہا سی انہیں پھر بلایا موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھائی کل تو جو کچھ کیتا ہے نا آج مدد نہیں کر اس آخیا بھائی جے تسا آج نہ کیتی نا تو میں کل اللہ راز بھی دس دینا نبیاں دے راز فاش کرنا تو انہوں سمجھ لیٹ ہی آنی ہے چلو بات دوسری طرف مڑ گئی پھر وہ دوڑیا تو انہیں جا دسیا فرعون لیکن راز فاش کیتا ہے اسے نا نبی نو ہجرت تے مجبور سے کیتا 10 سال بکریاں چروائیاں نے نبی کو لوئی سی چلو موسیٰ علیہ السلام کو لو بندہ مکہ ماریا بندہ مر گیا ہے اس کے باوجود موسیٰ علیہ السلام گناہ تو پاک کی جواب دے ہو گئے سارے مسلمان ایک پاسے کھڑے کہتے ہیں جواب ہے کہ انہاں مکہ مارے ہے مکہ آلہ قتل نہیں مکہ نہ کہتے کوئی بندہ نہیں مریا ہو بس مر گیا وہ دی قضا آئی سی دوسری بات جتھے مرے ہے موسیٰ علیہ السلام وہ دار الامن نہیں دار الحرب یہ دی تو سمجھنا ہوئے ایتھے کوئی عیسائی یہودی باروں گلی جو گزرے اس نو تکلیف دینا گناہ ہے حرام انہوں مارنا جائز نہیں ساڑھا اسلام دین شریعت ہے پیغام تیجی اللہ کرے کل ٹاکرا ہو جائے انڈیا نال توجہ ہے ماشاء یہ ٹاکرا ہو جائے انڈیا نال تے اگے بڑھو گے انشاءاللہ نالو انشاءاللہ فوج اگا قدم چکے تھے نالو انشاءاللہ چلو اللہ تو انہوں سلامت رکھے تو اپنی فوج تا ذرا مرال بلند کرو کھب آگے بڑھو انشاءاللہ ہم تمہارے کشمیری نزاد کرو انشاءاللہ اگر انڈیا نہ ٹکراؤ ہو جائے وہ حملہ آور ہوندہ ہے ساڑی فوج ساڑا ملک جواب دیتا ہے آگے بڑھتا ہے تو انڈیا دے فوجی نے مارنا اس گناہ اس ویلے گناہ نہیں اس ویلے کی ثواب جتھے موسیٰ علیہ السلام نے مارے یُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وہ ساڑے بچیانوں موسیٰ علیہ السلام دی قوم دے بچیانوں ذبح کر رہا ہے جتھے بچیانوں بادشاہ موندی جیسا توجہ ہے ماشاء ذبح کر رہے ہوئے اتھے پھر کشمیری کسی فوجی نو پہ جان تو پھر گناہ نہیں ہو اتھے ثواب میں رات نے سن رہا سا مناظر اسلام حافظ عبدالقادر روپڑی اللہ ان دی قبر تیرا ان دی کیسٹ
فرما رہا ہے سن کہ میں ایک جگہ تقریر تے کیا بس ساڑا عقیدہ ابراہیمی مخالف مولوی آیا اس آگے جے تو اڑا ابراہیمی ہے تو انہوں اسی آگے پانے جے تسی بچ جاؤ تے ابراہیمی ہو گئے جے تسی جل گئے تے تسی اپنے دعوے جھوٹے روبڑی صاحب ساتھیاں رابطہ کیتا روبڑی صاحب فرمانے لگے میں کیا پریشان نہ ہو اسی ہیں ماں ابراہیم کہنے لگے آ جاؤ روبڑی صاحب فرمانے میں اتھے پہنچ گیا پنڈے چونہ کیا جی وہ مولوی آتا ہے باسی آگ جلانے تسی چھلانگ مارو جے تسی بچ گئے تے ابراہیمی جے جل گئے تے جھوٹے روبڑی صاحب فرمان لگے میں تو کاغذ پینسل پین بھیجنا تسی لکھ کے دیو بس تسی نمرود ہو توجہ اسی چھلانگ مار جانا ابراہیم ادوں نہیں جلدا جدوں سٹن والا نمرود ہو فرمان لگے تسی لکھ کے دیو بس نمرود نہ تے اسی انشاءاللہ چھلانگ مار جا مودی جیسی سرکار اگر حملہ آور ہوئے تے ہوتے ہوتے فوجی نے مارنا گناہ نہیں ثواب جتھے مارے موسیٰ علیہ السلام نے وہ دار الحرب ہے وہ فرعون دا فوجی جواب ہے محدثین نے بیان کیتا ہے نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبینا صحابی نو ویک کے ماتھے مبارک تے تیوری چڑھ اسمان تے ناپسند ٹھہری جائز کم سی اگر قریش دا مطالبہ سی نا کہ جدوں اسی آویے غریب صحابہ نہ بیٹھے ہوں تے مطالبہ کوئی خلاف عقل یا خلاف شرع نہیں ایک بندہ اٹھ کے کہندہ ہے سارے سائٹ دے ہو جان بندے میں توڑا وکری گل کر کے مسئلہ سمجھ کے اہل حدیث ہونا چاہنا تے تسی کی کہو گے بھئی یار سائٹ دے ہو جاؤ یہ ساڑھے سائٹ دے ہونا اے ٹھیک ہوندہ ہے سانو کی اعتراض جے نبی علیہ السلام انہوں نے خاص وقت دے دیں جائز لیکن ایک جائز کم ہوندہ ہے ایک بہتر اولا افضل ہے اسی کے غریباً اٹھایا نہ جان جدو نبی علیہ السلام نے بس ہمیں سوچے یہ تو اسمان تو وہی آباسا و تولا نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم گناہ تو پاک معصوم معترضین اعتراض کیتے اسا اس کا جواب دیتا نبی علیہ السلام نے اپنی ذات شہد نو حرام کیتا ہے آپ معصوم گناہ تو پاک قرآن اچھ آیت مبارکہ نازل ہوئی اس دا جواب علماء امت نے بیان کیتا ہے ساڑھے سامنے سن لیجئے نہ ماننے والے انبیاء پر برسے گستاخی کرنے والے انبیاء نو معاف نہیں کیتا ان انبیاء کرام علیہ السلام دے خلاف قرآن چو حدیث چو دلائل لب کے کو لوگاں نو گمراہ کرن دی کوشش کی تھی کہ انبیاء معصوم نہیں لیکن اصحاب و سنہ اہل حق اہل اسلام اہل الحدیث اہل حق نے جواب دیتا جے انبیاء لئی کھڑے ہو جے انبیاء دی عزت عظمت دفاع شان عصمت لئی پوری امت کھڑی ہے گزارش کرے گا صحابہ کرام لے واسطے کیوں نہیں کھڑے ہو اصحاب رسول دے خلاف کوئی جرح کرے کوئی تنقید کرے کوئی تان کرے دلائل پیش کرے جے انبیاء دی عصمت دے خلاف دلائل پیش ہون قرآن چو حدیث چو اسی ان دلائل قرآن و حدیث دے ان دلائل جو انبیاء دی شان عزت عظمت دے خلاف پیش کیتے جاندنے اسی انہیں دلائل ہے نہیں یہ بنائے گئے نہیں تاکہ انبیاء تے اعتراض کیتا جائے انہاں دا جواب دا دفاع
ایدہ حل ایدی اصل سیاق و سواق دوسری آیت موجود ہے. ایویں اصحاب رسول تے کوئی بھی باس کرے یاد رکھیے ہم صحابہ کرام محفوظ نے گناہاں تو دور ہو چکے نے انہاں دی فطرت اسلام دین دے اندر ڈھل چکی ہے. اس کے باوجود کہ وہ معصوم نہیں پھر بھی اگر کہیں خطا غلطی ہو جائے گی تو اہل و سنت سامنے دفاع بن کے کھڑے ہو جان گے دیوار بن کے کھڑے ہو جان گے کہ صحابہ کی غلطیوں پر زبان کو بند کیا جائے. سارے صحابہ محمد کے بخشے ہوئے ہیں اور جنت کی حقدار اور وارث ہیں. اتفاق و اتحاد بین المؤمنین اتحاد بین المسلمین کس طرح قائم ہو سکتا ہے؟ آل و سنت آل الحدیث دہا ابو بکر و عمر عثمان و علی حسن و حسین سیدہ فاطمۃ الزہرا آل رسول اولاد علی آل جعفر آل عقیل آل حسن آل حسین سب نال محبت کرنا فرض. اسی طرح دوسرے گروہ بھی پابند کیتا جائے کہ صدیق و عمر عثمان سے محبت کرے. نہیں کر سکتے تو نفرت کا اظہار نہیں کرنے دیں گے انشاءاللہ. سنیے ذرا توجہ فرمائی. عجیب صورتحال ساڑھے بھی سارے اسی روچ بیل دے ہوتے ہیں. مجبور کیا جائے کہ اگر ہم سیدنا علی حسنین کریمین ہمارا ایمان ہے ہم شان بیان کرتے ہیں تو بین المسلمین کے اتحاد بین المسلمین کا تقاضا ہے کہ حکومت وقت ایک ایسا اجلاس ایسا جلسہ کروائے جس میں تمام مکاتب فکر کو بلا کے صدیق و عمر عثمان کی شان بیان کروائی جائے. سارے کو شان بیان کروائی جائے تاکہ پتہ چلے کہ یہ صدیق عمر عثمان کہ جس محبت کرتے نے یا نہیں. ساڑھی عقیدت سنو. فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے محبوب دنیا تو گئے آپ سیدنا علی راضی سن علی راضی سن اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے آپ فرماندے سن کہ اے علی انت منی وانا من کا تسی میرے چوان میں تو ہڈے بچوان. علی نفس رسول ہے علی رسول اللہ دی جان ہے. جب میں بندہ پیار محبت کس نو آندہ ہے نا کہ تو میری جان ہے. رسول اللہ نے علی نے فرمایا کہ علی میری انت منی وانا من کا اے علی تو میری جان میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیار نہ محبت نال سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عقیدت محبت دا نبی علیہ السلام نے کیوں اظہار فرمایا ہے. سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ موجود نے انہوں کو ایک بندہ دوڑے آیا حدیث صحیح البخاری اندر فرمایا اے سعد رضی اللہ تعالیٰ میں ایک عجیب منظر ویکھیا ہے. ایک بندے نو ویکھیا ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ دے بارے نازیب الفاظ کہہ رہا ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ تے تنقید کر رہا ہے. فرمایا کس طرح تنقید کر رہا ہے؟ کہنے لگا سیدنا علی نو رضی اللہ تعالیٰ ابو تراب کہہ رہا ہے. سیدنا سال ہنسے اور مسکرائے اور فرمایا ابو تراب علی دی تان نہیں اے تے علی دی محبت علی دا پیار ہے. تنو غلط فہمی ہوئی ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انعام بڑا پیارا لگتا سی جے کوئی ابو تراب کہندا. سیدنا علی اتنے خوش ہوندے سن. علی کہنا اتنے خوش نہیں سی ہوندے جتنے ابو تراب کہنا خوش ہوندے سن. حدیث صحیح البخاری اندر میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. سنو
جی میں اہل حدیث اہل سنت شان علی بیان کرتے ہیں میں شیعہ نو مجبور کیتا جا صدیق عمر عثمان دی شان بیان کرن جی میں اہل حدیث دا سیدنا صدیق عمر عثمان ایمان نے جی میں بولو سیدنا علی بھی بولو ساڑا ایمان نے جی میں اسی صدیق دی شان بیان کرنے عمر عثمان دی شان بیان کرنے اگر شیعہ اپنی مجالس دے اندر ابو بکر و عمر عثمان دی شان بیان نہیں کرنے پھر اتحاد کیویں پیدا ہو سکتا ہے پھر کس طرح اتفاق ہو سکتا ہے کیویں ملک اندر امن آ سکتا ہے کیویں سکون آ سکتا ہے کیویں اطمینان آ سکتا ہے لہذا ضروری ہے تمام مکاتب ہائے فکر نو مجبور کیتا جائے پابند کیتا جائے اس ملک دے اندر سیدنا صدیق و عمر عثمان رضوان اللہ علیہ مجمعین شان دے خلاف کوئی جملہ نہ کیا جائے اہل سنت دی برداشت تو کم بارے ساڑا ایمان اسلام نے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جویں تین اصحاب رسول اہل حدیث دا ایمان نے شر خدا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نو حکم ہویا ہے کہ میں سیدنا صدیق دی شان بیان کران لیکن میں ارادہ رکھنا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے عظمت ایک پہلو تو اڑے سامنے رکھا توجہ فرمائیے صدیق و عمر عثمان دی شان اپنی جگہ حق پر جناب اہل سنت ایمان آل الحدیث دا ایمان ہے لیکن آل سنیے شیر خدا محبوب خدا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ دی شان مقام حیثیت و عظمت سیدنا سال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لے آئے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اپنی بیٹی دے گھر تشریف لے آئے سیدہ فاطمہ الزہرا دے ویکھیا سیدہ فاطمہ الزہرا کلیاں بیٹھیاں نے آپ نے پوچھے آئے فاطمہ کتے وے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتے نے توڑے چچا دا بیٹا کتے وے میرے چچا ابو طالب دا بیٹا کتے وے دسیا گیا محبوب جی کچھ غصے جلال اندر سن اور ناراضگی دا اظہار فرما کے باہر نو چلے گئے نے مسجد دے اندر ہونگے نبی علیہ السلام آپ تلاش اندر نکلے سنو علی دی تلاش اندر محبوب چارہ نے اپنے دل و دماغ نو اہل حدیث و صاف کیجئے جی میں صدیق دے بارے دل پاکیزہ ہے جی میں سیدنا عمر سیدنا عثمان اے محرم نو میں 4 نو ایک تقریر کی تھی پھر آج ہے دوسری کر رہا ہوں ویسے محرم میں میری چھٹی ہوندی ہے حکومت لو توجہ ہے ماشاء وہ 4 نو جلسہ سی ادو بھی لاؤڈ سپیکر بند ہو جاندہ ہے جیڑا محرم میں نے لفظ ہے انج دا ہی لفظ ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم لیکن ہون یاد رکھا ہے جب بند ہویا تو میں بھی باس کر دے تیار رکھا لیکن کرایہ بھی نہیں دے بنا پھر میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ دی تلاش اندر نکلے نے تلاش کرتے کرتے مسجد نبی اندر تشریف لے آئے وہ کیا دعا کریے دعا کری اے لائٹ بند کر دو ٹھیک ہو جیسے ایسی بند کر دو ایسی بند کر دو لائٹا بند کر دو پکھے بند کر دو رات نہ ہویا جی جڑی جڑی شاید تسی فرمان دے ہو بند کر دینا کیڑی کیڑی کریے دس پکھے گھٹ کر دے ہو جی پکھے لا دے ہو کچھ بچ لیٹ دا منہ دا کر دے جا نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے مسجد نبی اندر آپ نے ویکھیا ہے
سیدنا علی رضی اللہ تعالی مسجد نبی دی دیوار دے نال دیوار تر منہ مبارک کر کے لیٹے ہوئے نے پیٹ مبارک تو کپڑا ہٹیا ہویا ہے اتے مٹی گرد و غبار پیا ہویا ہے نبی علیہ السلام آ کے سیدنا علی رضی اللہ تعالی دے نال کول آ کے بیٹھ گئے عجیب انداز حدیث صحیح البخاری اندر پیار دا بھی انداز بڑا عجیب ہے جویں اے حدیث پڑھ دے ہو نا سیدنا عبداللہ بن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دے نے روایت بھی صحیح البخاری اندر ہے کہ نبی علیہ السلام نو میں ویکھیا ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال جا رہے ہیں اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ دے ہاتھ نو نبی علیہ السلام نے پکڑے ہویا ہے اپنا ہاتھ سیدنا عمر دے ہاتھ دے اندر پایا ہویا ہے تے نبی علیہ السلام جا رہے ہیں جویں صحابہ کرام جویں آل و سنت آل الحدیث سیدنا عمر دی شان اندر حدیث بخاری پڑھ دینا ہے کہ نبی پاک نے ہاتھ پایا ہے کہ دے ہاتھ اندر سیدنا عمر دے ہاتھ اندر اور آپ نے فرمایا ہے عمر جب تک میں ساری دنیا نالوں پیارا نہ ہو جاؤں کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا تے سیدنا عمر نے فرمایا سے محبوبہ میں تسی سارے جہان نالوں پیارے ہو لیکن اپنی جان نالوں نہیں فرمایا عمر جے تم پھر حجے مومن نہیں ہویا فرمایا محبوب جی جے اے بات ہے تسی من اپنی جان نالوں بھی زیادہ پیارے ہو جدو اے حدیث پڑھی ہے نبی علیہ السلام نے آپ نے سیدنا عمر دے ہاتھ اندر ہاتھ پائے ہویا ہے جویں شان عمر دے اندر اے حدیث آل و سنت بیان کرنا ہے ایویں آل و سنت اہل حدیث کو سنو کہ نبی علیہ السلام سیدنا علی دے مجنہ پیٹ دے مبارک پیچھے بیٹھ گئے نبی علیہ السلام اور آپ کے زمین تے آ کے بیٹھ گئے آپ نے بڑے پیار نال سیدنا علی دی پیٹ مبارک تے ہاتھ رکھیا ہے تے مٹی نو جھاڑ رہے ہیں مٹی صاف کر رہے ہیں سسر دا مقام دماد دا مقام سیدنا علی دا مقام میرے مصطفیٰ علیہ السلام دا کتے مقام ویکو سیدنا علی نال محبت انتہا ہو رہی ہے اپنے دل و دماغ کو لیے علی دی محبت واسطے اپنی زبانہ پاک کیجئے علی دی محبت واسطے اپنے دل پاک کیجئے علی دی محبت واسطے جڑے آل الحدیث نہیں تے ساڑھا اجتماع اندر تشریف لے آئے نے اپنے دماغ صاف کیجئے آل الحدیث دے بارے علی نال پیار دیکھیے علی نال محبت دیکھیے علی نال عقیدت دیکھیے علی دے نال اہل حدیث دی عقیدت دیوانگی ویکھیے میرے توڑے پھر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی دی پیٹ مبارک تو مٹی اپنے ہتھا نال صاف کر رہے ہیں تے نال فرما رہے ہیں اے ابو تراب اٹھو گھر چلو اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا ابو تراب سیدنا سال فرما دینے نبی علیہ السلام دے ابو تراب کہن تو بعد اے مٹی والے اٹھو اے ابو تراب اٹھو سیدنا علی نو نام انہا پیارا لگدا سی یہ کوئی علی بلاندہ اتنے خوش نہیں سی ہوندے جتنے ابو تراب کہنال خوش ہوندے سن کے نام میرا رکھیا ہے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون علی نے جنانو حیدر کیا جانا ہے حیدر دا مانا شیر ہونا ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث مسلم دے اندر ہے آپ میدان جناب جدو مرحب دے مقابلے اندر باہر نکلے نے انہیں کیا میں نے مرحب کیا جاننا ہے سیدنا علی نے فرمایا مرحب سن لے میری ماں نے میرا نام بھی حیدر رکھیا ہے میں نے حیدر کیا جاننا ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام علی ہے میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو اعلان نبوت فرمایا ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عمر 8 یا 10 سال ہے پورا قریش دا اجتماع بلائے ہویا ہے حکم آیا وانذر عشیرتک الاقربین اے محبوب جی قریبی رشتہ دارانو ڈراؤ آپ نے سارے قریش نو بلایا ہے فرمایا قریش
خاموشی ہو، اللہ نے منو اپنا نبی بنایا ہے۔ کون ہے؟ پورے قریش جو جی میرا ساتھ دے میں، پوری برادری خاموش ہے، چچے سارے خاموش نے، قریش سارے خاموش نے۔ 8-10 سال دی عمر دا علی اٹھے ہے، فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو آڈا کوئی بھی ساتھ نہ دے وے تو آڈے نال میں علی ساتھ دے آنگا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ نو اول من اسلم، سب تو پہلے جڑا بچیاں جو اسلام لے کر کے آئے نے، مصطفیٰ دا ساتھ دیتا ہے وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے۔ تمام غزوات رسول پڑھی ہے، ایک غزوہ ثانی جدے اندر میرا علی شریک نہ ہوئے سوائے غزوہ تبوک نے، اور غزوہ تبوک دے موقع تے بھی عجیب منظر پیش آیا ہے۔ حدیث صحیح البخاری اندر ہے، جس بات دی بات نہیں اہل حدیثوں سن لو۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ اہل سنت بہت بڑے امام نے، اہل حدیث دے سرخیل نے اپنی کتاب فضائل صحابہ اندر فرماندے نے، صحابہ کرام وچوں انفرادی فضائل کسے صحابی دے اتنے ثابت نہیں جتنے میرے علی رضی اللہ تعالیٰ دے ثابت نے۔ اے دیوتے کوئی شک نہیں، افضل البشر بعد الانبیاء، نبیوں تو بعد افضل ترین انسان سیدنا صدیق نے، ثم عمر پھر سیدنا عمر نے، ثم عثمان پھر میرے عثمان نے۔ لیکن انفرادی فضائل اندر علی دا کوئی اور دوسرا صحابی ثانی نہیں ہو سکتا۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ دا قول ہے، غزوہ تبوک ہے، نبی علیہ السلام تشریف لیں گے، فرمایا علی جی یا رسول اللہ، فرما تبوک دا لمبا سفر ہے، پچھے اہل بیت معاملات دا کون خیال رکھے گا؟ اے علی تسی مدینہ طیبہ دے اندر ہی رہو۔ علی رہ گئے، منافق نو پتہ چلے علی نہیں گئے، وہ خوش ہو کے کہنے لگے کوئی گل نہیں، جے اسی نہیں نہ گئے تے علی جیسا انسان بھی نہیں گیا۔ علی نے جذبات اندر آئے، گھوڑے ہوتے زین کسیتے، گھوڑے تے سوار ہوئے، جا پچھوں محبوب نو پہنچے، فرمایا یا رسول اللہ منافقین کل کر رہنے میں مدینہ چ نہیں رہواں۔ آپ نے فرمایا اے علی منافقین نہیں آئے تے اپنی مرضی نال نہیں آئے، اے علی تسی نہیں آئے تے کدی مرضی نال۔ والنجم اذا ہوا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی۔ اے علی تسی نہیں آئے تے اللہ دے رسول دے حکم مرضی نال نہیں آئے، لہذا تواڈی میری مثال ہوئی ہے جو موسیٰ علیہ السلام تے ہارون دی سی۔ لیکن یاد رکھنا علی میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، نبوت میرے تے ختم ہو چکی ہے، اور اہل اسلام دا عقید اور ایمان بن چکا ہے کہ فرما گئے یہ ہادی لا نبیہ۔ اینج نہیں ہونا کام ٹرنا توڑا میرا، ذرا مل کے ذرا اچھی کھو، فرما گئے یہ ہادی، اینج نہیں سارے ذرا مل کے کہو، فرما گئے یہ ہادی لا نبیہ، فرما گئے یہ ہادی لا نبیہ، فرما گئے یہ ہادی لا نبیہ بعدی۔ اے علی میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوئے گا، لیکن تیری میری نسبت ہوئی ہے جو موسیٰ علیہ السلام دی تے ہارون علیہ السلام دی سی۔ لیکن یاد رکھنا میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی نشان مقام عزت عظمت بہت سارے خصائص نے علی رضی اللہ تعالیٰ دے اندر، بلکہ ایک خاصا میں ایسا بیان کرنا جدے اندر کوئی اور صحابہ کم میں شریک نے، جڑا شرف اور کسے صحابی نہیں ملیا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کدی اس انداز اندر بھی علی دی شان عزت عظمت بیان کیتا کرو، تقابل نہ کیتا کرو۔ صدیق دی شان اپنی جگہ مسلم، میرے عمر دی شان دا چپٹر آئے، اپنے زبان اپنی فصاحت و بلاغت دے سارے دروازے کھولنو۔ جدو سیدنا عثمان دی شہادت دا ذکر ہوئے، جے میں دل کھلا ہوں دے، میں سیدنا علی دی شان دے اندر ذرا دل کھولو۔ کون نے سیدنا علی؟ کدے اس رنگ علی نو ویکھو کہ میرے محبوب نو آخری غسل دینے والے علی نے، سارے شرف ایک پاس ہے، میرے پیغمبر نو غسل پاک دین والا شرف
علی رضی اللہ تعالی نصیب ہویا ہے تے سیدنا عباس نصیب ہویا ہے اور سیدنا فضل بن عباس نو تے سیدنا شکران غلامہ جو سیدنا شکران نے آل رسول وچو سیدنا فضل بن عباس تے سیدنا عباس دونوں باپ بیٹا نے ایک چچا رسول اللہ دا ایک چچے دا بیٹا سیدنا فضل اور تیسرے کون نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نو آپ نو غسل پاک دینے والے آپ نو آخری غسل دے کے کفن پہنانے والے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کوئی کم شرف ہے پیغمبر کو غسل تھے نا آج کوئی شیخ الحدیث کو غسل تھے کوئی امام وقت کو غسل تھے کوئی عالم کو غسل تھے وہ فخر و ناز کیا کرتا ہے آج پچھاؤ سعودی عرب مدینہ طیبہ میں ایک شخص ایسا آج بھی موجود ہے جس کے پاس ہم جائیں ملے تو کہتا ہے جب علامہ شہید کی میت مسجد نبوی میں پہنچی تھی تو جنازے کو کندھا دینے والوں میں تھا اور وہ شخص کہتا ہے جب بقیع کے قبرستان میں علامہ شہید کی میت کو اتارا گیا تھا تو قبر میں اترا تھا جو قبر میں آج علامہ شہید کی قبر میں اتر کے بقیع میں دفن کرے تم اس کی شان کے گن گاتے ہو میں علی کی شان کے گن کیوں نہ گاؤں جو محبوب کی قبر میں اتر کے مصطفیٰ کو دفن کر رہے شان علی مقام علی کو جانیے پہچانیے دریچے دل و دماغ کے کھولیے اور آل الحدیث کے بارے میں اس مغالطے کو دور کر دیجئے کہ ہم علی کو نہیں مانتے سن لو علی کو مشکل کشا نہیں مانتے علی کو حاجت روا نہیں مانتے علی کو نفع و نقصان کا مالک نہیں مانتے علی کو خلیفہ بلا فصل نہیں مانتے جو نہیں مانتے وہ دو ٹوک کہتے ہیں یہ نہیں مانتے اور جو مانتے ہیں وہ سنو فرمایا انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس على البيت ويطهركم تطهيرا سیدنا علی رضی اللہ تعالی زندگی دا سیرت کام ترین پہلو کہ میرے علی وفا کردے سن پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک نال حضرت علی وفادار سن میرے محبوب علیہ السلام دے علی دی زندگی دے کام ترین نفیس ترین پہلو بیان کرنا چاہنا وفائے علی دا پہلو بیان کرنا چاہنا میرے علی دی وفا میرے مصطفیٰ نال میرے علی دی وفا سیدہ فاطمہ الزہرا نال میرے علی دی وفا سیدنا صدیق نال میرے علی دی وفا سیدنا عمر نال میرے علی دی وفا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین توجہ فرمائیے میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفادی انتہائے حدیث البخاری اندر ہے علی دی شان دے پہلو تے غور کرنا مقام صدیق بھی سمجھ آندہ جائیں گا مقام عمر مقام عثمان بھی سمجھ آندہ جائیں گا علی دی زندگی دے کام ترین پہلو وفائے علی میرے علی دے اندر وفا کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے وفا دے پہ کرنے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا صلح حدیبیہ دا موقع توجہ فرمانا نبی علیہ السلام قریش نال معاہدہ لکھوا رہے ہیں شیر خدا محبوب خدا علی یہ کاتب وحی بھی ہے علی یہ کاتب حدیث بھی ہے علی یہ محبوب دے معاہدے لکھن والے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے صحابہ موجود نے ابو بکر و عمر موجود نے دیگر اصحاب موجود نے لیکن محبوب نے صلح واسطے قریش نال معاہدہ لکھن لی تحریر واسطے جس ہستی دا انتخاب کیتا ہے کھولیے صحیح البخاری جویں صحیح البخاری اندر صدیق دی شان دا پہلو اور افواب موجود نے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے
سیدنا عمر دی شان دے ابواب قائم فرمائے نے، پھر سیدنا عثمان، پھر سیدنا علی، یہی ترتیب قائم رکھی ہے۔ اور سارے صحابہ موجود نے، صلح حدیبیہ دا معاہدہ ہے، کون ہے پورے 1450 صحابہ کرام جو کس دا انتخاب ہویا ہے؟ سید عثمان دا انتخاب ہویا سی۔ جاؤ قریش نال گفتگو کرو، جویں سیدنا عثمان دا انتخاب ہویا ہے، سفیر بن کے عثمان گئے، تے اہل سنت خطبہ علماء سینہ کھول کے سینہ تان کے بیان کرتے ہیں 1450 صحابہ کرام چوں کون چنیا گیا ہے سفارت نہیں؟ جی عثمان چنیا گیا ہے۔ میں آنا شان عثمان حق، مقام عثمان حق، عظمت عثمان حق، جویں ایتھے زبان ذرا کھلی ہے، دل و دماغ کھلیا ہے، کیوں عثمان میرا ایمان ہے، عثمان باحیا ہے، عثمان ساڑھے اہل سنت اہل حدیث دی اکھاں دا چین تے نور ہے۔ ایویں توجہ فرمائیے 1450 صحابہ کرام اندر ہن میرے عثمان بھی موجود نے، میرے ابو بکر بھی موجود نے، سیدنا عمر بھی موجود نے۔ کدا انتخاب ہویا ہے؟ تحریر رسول محبوب والوں تحریر لکھن واسطے 1450 جو نظر پئیے تے میرے علی تے ہی پئیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا علی معاہدہ لکھے، علی معاہدہ لکھن لگے ہے، قریش نال معاہدہ لکھیا چاہ رہے ہیں، حضرت علی نے اتے تحریر بنائی ہے۔ اے معاہدہ قریش مکہ دے درمیان اور محمد الرسول اللہ دے درمیان۔ قریش بول اٹھے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسی تو رسول اللہ مندے نہیں، جس معاہدے دے تحریر ہوتے دستخط تو آڈے بھی ہونگے ساڑھے بھی ہونگے، یہ ہوتے رسول اللہ لکھی ہویا تے گویا سو تو رسول اللہ تے من لیا ہے، لہذا تے محمد بن عبداللہ لکھو۔ میرے محبوب فرمد نے اے علی، گجرات دے دوستوں محبوب دا فرمان سنیے، حدیث سید البخاری اندر ہے، فرمایا علی جی یا رسول اللہ لے کٹ دیو محمد الرسول اللہ، کاٹ تو محمد الرسول اللہ، لکھو محمد بن عبداللہ، کاٹ دو اے علی محمد بن عبداللہ، محمد الرسول اللہ لکھ دو محمد بن عبداللہ۔ یہ پراپوگنڈا کرنے والوں لکھو پڑھو سنو اور ہماری بات تحریر کرو۔ یہ کہتے ہو پیغمبر علیہ السلام نے قلم دوات منگوا رہے تھے، اپنی موت سے چند لمحات پہلے قلم دوات لے آؤ، میں کچھ لکھوانا چاہتا ہوں۔ سیدنا عمر بولے اور وہ نہیں لائے کاغذ قلم۔ میں کہتا ہوں پیغمبر نے فرمایا اے علی محمد رسول اللہ کاٹو، محمد بن عبداللہ لکھو۔ میرے علی نے فرمایا یا رسول اللہ نہیں کاٹ سکتا، اگر علی کا دفاع تم کرو گے اور میں بھی کروں گا تو عمر فاروق کے لیے تمہارے ایمان اور تمہاری اور کلمے اور تمہارے دل سیاہ کیوں ہو گئے ہیں؟ جو علی کے لیے یہاں دفاع کے لیے تم کھڑے ہو، مقام عمر کے لیے ہم کھڑے ہیں۔ یہ اہل سنہ، یہ اہل الحدیث، یہ اہل حق، جہاں شان عمر کے دفاع کی باری آئی ہم سینہ تان کے کھڑے ہو گئے، جہاں شان علی کی باری آئی اہل سنہ اہل حدیث سامنے کھڑے۔ تم نے عمر فاروق پر تانو تشنیع کیا، وہ کاغذ قلم نہ لے آئے، حکم رسول تھا۔ جو تعویل تو جہاں ہم کرتے میں پوچھتا ہوں، حکم رسول تھا کاٹنے کا، کیوں نہیں علی نے نام رسول کاٹا؟ جو جواب تمہارا وہ جواب ہمارا۔ سن لو عمر فاروق نے جو بات کہی وہ بھی ادب رسول پر حق ہے، اور جو میرے علی نے بات کہی وہ بھی ادب رسول پر حق ہے۔ میرے علی نے فرمایا میں نام رسول کاٹ دوں مجھ سے نہیں ہو سکتا، میں نے مارے کھا کے کلمہ پڑھ کے رسول ماننا ہے، اپنے ہاتھ سے لفظ رسول پر سیاہی پھیر دو، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ حکم رسول تھا کاٹ تو نہیں کاٹا، حکم اپنی جگہ، ادب
اپنی جگہ میرے عمر کو حکم تھا کاغذ قلم لے آؤ. پیغمبر بیماری و تکلیف میں فرما رہے ہیں ادب کا تقاضا ہے اس وقت کوئی چیز نہ لا کے نہ لکھوائی جائے, آپ کو تکلیف نہ دی جائے. جس طرح میرے شان علی محفوظ ہے اسی طرح میرے عمر کی شان بھی محفوظ ہے. بخاری میں تمہیں کاغذ قلم لے آؤ, سیدنا عمر بولے وہ حدیث تم نے پڑھ لی ہے, یہ بھی بخاری میں پڑھی ہے, تو یہ دوسری حدیث کیوں نہیں پڑھتے؟ فرمایا اے علی کاٹو. فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بکرة واسیلا. فرمایا محبوب جی تہاڈا نام میں کٹاں علی کی وفا ہے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ساتھ پاک نال یا رسول اللہ یہ نہیں ہو سکتا نام رسول میں کاٹ دو. لفظ رسول کاٹو یہ نہیں ہو سکتا. فرمایا علی کے تے لکھیا محبوب جی لکھیا آپ نے اپنے ہاتھ مبارک نال لفظ رسول ہوتے سیاہی پھیری ہے. فرمایا علی لکھ دو محمد بن عبداللہ میرے علی نے وفا کی دیئے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نال جی سیدہ فاطمہ تو دراد چپٹر کھولیے وفا دیکھئے. سیدنا علی تشریف لے آئے سیدہ فاطمہ تو دراد کل اپنے جناب بیوی کول اپنی زوجہ محترمہ کول خاتون جنت کو جنت عورتاں دی سردار سیدہ فاطمہ تو دراد کول. فرمایا فاطمہ ایک میں مشورہ کرنا چاہنا ابو جہل دی بیٹی دا منو رشتہ ملدا ہے وہ میں شادی کرنا چاہنا وہاں. سیدہ فاطمہ تو دراد فرما دیا نے اے علی ابو جہل اللہ دا دشمن تے میں اللہ دے محبوب دی بیٹی او دی بیٹی تے میں ایک نکاح ایک گھر اکٹھیاں ہو گئی ہوں تے رشتہ ہوندہ ہے سونکنا والا. یہاں محدثین نے بڑا پیارا رخ موڑے ہیں. ابو جہل دی بیٹی بیٹا مسلمان ہو چکا ہے, اکرمہ مسلمان ہے, بیٹی بھی مسلمان ہو چکی ہے. علی دے نکاح علی لے آنا چاہندے ہیں. محدثین نے بڑا پیارا رخ موڑیا فرماندے جے علی دے گھر سیدہ فاطمہ تو ذرا دی سوکن بن کے ابو جہل دی بیٹی آ جاندی آپس کوئی تلخی ہو جاندی کوئی جھگڑا اختلاف ہو جاندہ پھر سوکنا غصے اندر کنوں برا کہن دیا نے شور نو تے برا دیا نہیں انہاں پھر پچھا ٹرنا ہوندہ ہے کدھر پہ خیال یہ سیدہ فاطمہ تو ذرا زبان مبارک دے وچوں کوئی لفظ کہن دیاں ابو جہل دی بیٹی نو غصے اندر تے ابو جہل سامنے ہوندہ تے جو دی بیٹی سیدہ فاطمہ تو ذرا دے خلاف کوئی بات کہن دیاں تے یا آپ دے باپ دے سامنے تے کون ہوندے محمد مصطفیٰ رب نہیں سی چاہتا کہ صحابیہ ہو جاوے وہ دے واسطے مسئلہ حساس بن جاوے. بڑا پیارا علماء امت نے رخ موڑیا سنیے. سیدنا فاطمہ تو ذرا نے انکار کیتا ہے اے علی جے شادی کرنی ہے تے نہ کرو کتے ہور کر لو لیکن ایتے نہ کر ابو جہل دی بیٹی نال. سیدنا علی جلال چاہ کے فرمان لگے میں کرانگا. حضرت فاطمہ کو ذرا غصے ناراضگی اندر جلال چاہ کے محبوب دے گھر تشریف لے آئیاں. فرمایا فاطمہ کی ہویا ہے؟ فرمایا محبوب جی علی نے ارادہ کیتا ہے آپ پار نکلے صحابہ کرام نو مسجد نبی اندر اکٹھیاں کیتا خطبہ ساتھ فرمایا لوگوں سن لو جیڑی چیز میری فاطمہ تکلیف دے وے
جڑی شاہ میری فاطمہ تکلیف دے وے وہ میں بھی تکلیف دین دیئے فاطمہ میں محمد مصطفیٰ دے دل دا ٹکڑا ہے جنہیں انہوں تکلیف پہنچائی انہیں میں نے تکلیف پہنچائی جے علی شادی کرنا چاہتے ہیں دوسری شادی تے میں نے کوئی اعتراض نہیں میری بیٹی فاطمہ تو ذرا دی موجودگی اندر ایسا نہیں ہوئے گا انہوں طلاق دے دیں تے پھر دوسری شادی فرما لیں لے دوسری بات سن لو ابو جہل اللہ دا دشمن میں اللہ دا محبوب ہاں وہ دی بیٹی میری بیٹی ایک نے کہا ہے جی کٹھیاں نہیں ہو سکنیاں بس خطبہ ارشاد فرمایا علی کڑے ہو گئے محبوب جی جو ہوا سو ہوا معاف کر دے ہو آپ نے سینہ علی نو سینہ لگائے ہوئے ہے گھر تشریف لے فاطمہ تنظرانو نال ٹورے ہے جاؤ فاطمہ میں علی نو سمجھا دیتا ہے علی رضی اللہ تو اپنی زوجہ محترمہ سیدہ فاطمہ نو نال لے کے آپ نے گھر تشریف لے آئے فاطمہ تورا دے چہرے دے اثار وے کے فرما فاطمہ جب تک تسی زندہ رہو گیاں علی دوسری شادی نہیں کرے گا فرمایا جو ہوا سو ہوا علی رسول فاطمہ تو ذرا جان دو جب تک فاطمہ زندہ رہے گی میں دوسری شادی نہیں کروں گا ساری زندگی میں جناب حالانکہ محدثین کرام نے بہت سارے مسائل فقہی بیان فرمائے نے میں اس طرف نہیں جانا چاہتا ادب رسول دا تقاضا ہے آل رسول دے ادب و احترام دا تقاضا ہے فقہا نے اپنے اپنے مسائل تے بیان فرمائے نے بوقت ضرورت فقہی مسائل نو بیان کیتا جا سکنا ہے لیکن جس طرح میں اشارہ کرنا چاہنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضرورت ہے دوسری شادی دی لیکن نہیں فرماندے سیدہ فاطمہ تو ذرا دی وفا اندر محبت پیار اندر ان سیدہ فاطمہ تو ذرا دنیا تو جاریہ نے سیدنا علی کول بیٹھے نے سیدہ فاطمہ تو ذرا فرما دیا نے علی جے میں فوت ہو جاواں دوسری شادی کر لے آجے تے حسنین کریمین دا خیال رکھے آجے تے دوجی شادی واسطے میں اپنی بھانجی اپنی بہن زینب دی بیٹی ماما کو پیش کرتی ہوں اس سے نکاح کر لینا تاکہ وہ حسنین کا خیال رکھے علماء آلو سننا حسنین کی شان پڑھنے والوں حسنین کریمین کی شان بیان کرنے والوں اپنے عقائد سے اور اپنے منہج سے کی طرف توجہ دیجئے حسنین کی شان عزت عظمت کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے حالت سجدہ میں حسنین اوپر آکے سوار ہو گئے محبوب نے سجدہ لمبا فرما دیا حسنین کو تکلیف نہ پہنچے کوئی شک نہیں یہ حدیث ہے صحیح ہے حق ہے ایمان ہے اسلام ہے ہم مانتے ہیں تسلیم کرتے ہیں بیان کرتے ہیں حسن کی شان میں سیدنا حسین بن علی کی شان میں علماء آل سنہ الحدیث اس حدیث کو پڑھتے ہیں بیان کرتے ہیں مانتے ہیں تسلیم کرتے ہیں لیکن جس حدیث کو بیان کیا بوقت ضرورت کوئی مسئلہ پیش آیا تو بیان کیا فضائل میں بیان نہیں کیا شان میں بیان نہیں کیا شان کیا تھی مقام کیا تھا یہ وہ امامہ ہے جو حسنین کی انقریب ماں بننے والی ہے یہ امامہ ہے جو نواسی رسول ہے جو زینب کی بیٹی ہے سیدہ فاطمہ تو زرا کی بھانجی ہے جس کے بارے میں سیدہ فاطمہ وصیت فرما رہی ہے شیر خدا محبوب خدا علی کو میری وفات کے بعد ان سے شادی کر لینا یہ وہی امامہ ہے جب نماز پڑھتے رسول کے پاس حدیث صحیح البخاری میں ہے نماز پڑھتے رسول کے پاس یہ امامہ آ گئی تھی یہ فضائل میں حدیث کیوں نہ بیان ہوئی یہ ہمارے علماء نے امامہ کی
شان پر جناب خطبہ جمعہ کیوں نہ دیا؟ امامہ کی شان پر اس حدیث کو مشہور کیوں نہ کیا؟ اسی وجہ سے تم غفلت کی نجرہ چادر تان کے سو گئے ہو۔ یہ سیدہ امامہ پیغمبر کے سامنے آ گئی ہے، وہ سجدے میں تھے، حسنین اوپر سوار ہو گئے، یہ ابھی قیام میں کھڑے تھے، امامہ نواسی حضور کے سامنے آ گئی تھی۔ یہ اسی لیے مشہور حدیث نہ کر سکے کہ یہ زینب کی بیٹی، اس لیے کہ یہ رسول رحمت کی بڑی بیٹی کی بیٹی ہے۔ اس کو اس لیے چھپایا کیا کہ حضور کی بیٹیاں چار نہ ماننی پڑے۔ یہ سیدہ امامہ ہے، علی کی بیوی بننے والی ہے۔ میں کہنے لگا ہوں گجرات میں علی دورہ دماد ہے میرے محمد کا، عثمان دورہ دماد ہے مصطفیٰ کا۔ عثمان کے گھر پیغمبر کی 2 بیٹیاں ہیں، علی کے گھر محمد کی بیٹی بھی ہے، محمد کی نوازی بھی ہے۔ یہ سیدہ امامہ نماز کی حالت میں محبوب کے سامنے آ گئی۔ نبی علیہ السلام نے سیدہ امامہ نماز چک کے آپ حسنین خود چڑھے، امامہ کو خود رسول اللہ نے آپ اٹھائے رسول اللہ نے حالت قیام میں، پورے قیام بھی کرواتے رہے، محبوب امامہ کو سینے سے لگائے رکھے، رکوع تے جان لگے، محبوب امامہ نو تھلے بٹھایا ہے، رکوع فرمایا، پھر 2 سجدے کیتے، 2 رکعت لئی اٹھے، امامہ نو پھر نال اٹھا لیا، وہ خود آئے، یہ اٹھائے گئی۔ سیدہ امامہ پیغمبر کی نواسی ہے، سیدنا علی کے نکاح میں آئی۔ جدو سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے وفات پائی ہے، اس تو بعد سیدہ امامہ اپنے نکاح اندر آئیاں نے وفات کو سیدنا علی دی زندگی پر دوجی شادی فرمائی نہیں، وفات ہوئی ہے، شادی پتے کیتی ہے جتے سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سلام اللہ علیہ فرما گئی نے سیدنا علی دا وفات پہ کر سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنال توجہ فرمائیے، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل بن گئے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت بنی جناب سقیفہ دے اندر جناب حضرت صدیق دی بیعت ہو رہی ہے، میرے علی موجود نہیں، سیدنا علی نے غصے دا اظہار فرمایا ابو بکر توڑا خلیفہ بننا تے اعتراض نہیں، اعتراض منو اس بات تے وے کہ تساں جدوں اجلاس فرمایا ہے اس اجلاس اندر میں علی نو شریک نہیں کیتا، فرمایا علی حالات کچھ اس طرح ہو چکے سن، جنگ دا خطرہ سی، لڑائی دا خطرہ سی، بدامنی دا خطرہ سی، تسی غم اندر تجید و تکفین دے اندر، تسی پیغمبر علیہ السلام دے پاس غسل دے اندر شریک سو، ادھر حالات خراب ہو گئے سن، قریش نے عہد کر کے مینوں مجبور کر دیتا، میں بیعت لے لئی، صحابہ انصار مہاجرین میرے تے متفق ہو گئے، لہذا تسی بھی ناراضگی ختم فرماؤ، میرے علی 6 ماہ بیعت آئین کو فرمایا میں بیعت نہیں کرانگا جب تک اطمینان دے اظہار نہیں ہوئے گا۔ سنو گجرات دے دوستوں، سیدنا ابو بکر خلیفہ بلا فصل بن گئے، 6 ماہ علی ناراض رہے، نہیں بیعت فرمائی، سیدنا صدیق دی روایات صحیح البخاری اندر موجود نے، لیکن علی کا حوصلہ دیکھئے، علی دی وفا دیکھئے، علی دی محبت دیکھئے، تسی تے ایک واری کسے مولوی نہ ناراض ہو جاؤ تے مسجد نماز یا وقری پڑھ دے ہو یہاں دے نہیں، سیدنا علی دی وفا دیکھئے، سیدنا علی دی محبت دیکھئے، 6 ماہ بیعت نہیں فرمائی لیکن الگ نماز بھی نہیں پڑھی،
صدیق دے مگر نماز پڑھتے رہے، جماعت دے نال نماز پڑھتے رہے۔ لوگاں پوچھا علی بیعت فرمائی نہیں جے؟ فرمایا بیعت اس وجہ تو نہیں کی تھی کہ میں نے مشاورت شریک نہیں کیتا گیا، میں نماز تاں پڑھنا کہ محبوب فرما رہے سن مرو ابا بکرن مرو ابا بکرن فلیصلی بالناس۔ آیا صدیق سچ تے آیا ہے، آیا حق تے خلافت حق انہاں دے، امامت حق انہاں دے، بیعت حق ہوئی ہے، صحیح ہوئی ہے، لیکن میں نماز نہیں چھڑاں گا۔ کیوں کہ 17 نمازاں میرے محبوب دی زندگی اندر میرے صدیق نے پڑھائیا نے، میں کیوں نماز چھوڑوں؟ صدیق کے پیچھے بیعت کروں یا نہ کروں یہ الگ بات ہے، لیکن نماز نہیں چھوڑوں گا۔ گجرات کے دوستو 6 ماہ میں میرے صدیق نے علی کو مطمئن کیا، صلح کی مجلس قائم ہوئی، شیر خدا نے بیعت کی، لیکن میں گجرات پہ سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں، جس کا مقتدی علی ہوگا اس امام کی شان کتنی بلند ہوگی، جس کے مقتدی حسنین و کریمین ہوں گے، جس کے پیچھے علی مقتدی ہوگا، جس کا مقتدی بندہ فخر کرتا نہیں یار ساڑھے پیچھے فلاں فلاں نے نماز پڑھائی، فلاں فلاں نے میرے پیچھے نماز پڑھی۔ فرمایا سیدنا علی نماز مگر پڑھ رہے نے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین الوفا، توجہ ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی وفا، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال میرے عمر شام دی طرف جا رہا نے۔ توجہ میرے آل جڑا بندہ اٹھ جاؤ دی جگہ پر کیتا کرو، اے طریقہ ہے نا آگے ہوئے کرو۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ ملک شام دے سفر تے جا رہے ہیں، یہ پہلا بیرونی دور ہے، سفر پہ جا رہے ہیں، ایک غلام نالے ایک اونٹنی پہ سوار ہو کے امیر عمر جانے لگے شام دی طرف، مدینہ سفر شروع ہویا ہے۔ صحابہ دی خواہش ہے کہ تسی تشریف لے آؤ شام اندر، بیت المقدس دیاں چابیاں یہود و نصارہ دینوں تیار ہو گئے ہیں، تو اڑیاں نشانیاں پڑھن گے کتاب اندر، یہ موجود ہوئیاں نشانیاں توڑے اندر، جڑیاں تورات انجیل نبی پاک دے صحابہ دیاں نشانیاں نے، یہ توڑے جو پائیاں گئیاں، بغیر لڑائی تو چابیاں مل جان گیاں۔ میرے عمر تیار ہوئے، جدوں تیار ہو کے سفر شروع ہونے لگا، صحابہ کہنے لگے میرے عمر تسی ملک شام والے جا رہے ہو، کئی دن کئی ہفتے لگ جان گے، واپسی تک توڑا قائم مقام کون ہوئے گا؟ فرمایا جب تک میں واپس نہیں آماں گا، میرا قائم مقام، میرا خلیفہ، میرا نائب، میرا علی ہوئے گا، علی ہوں گے میرے نائب۔ عمران خان نو کہو نا پتوں جا برطانیہ 15 دن لئی تے نواز شریف نو بنا جا، قائم مقام بنا جاؤ گا، جنوں مندہ نہیں او دا قائم مقام کوئی بندہ۔ میرے عمر چاہ رہے نے قائم مقام کون نے؟ بولو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جے پھر دل خلوص نہ ہوئے تے واپس آن تک کرسی تے قبضہ ہونا ہے۔ جو ہی میرے عمر تشریف لے آئے واپس اس دن تک نیابت سنبھالیے، قائم مقام امیر المومنین، قائم مقام خلیفۃ المسلمین، قائم مقام جناب صحابہ اکرام دے امام سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفا دیکھنا سیدنا عمر نل، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھیاں سمیت سیدنا علی دے دروازے پر توجہ کرنا، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بٹھایا ہے۔ میرے علی نے فرمایا عمر امیر المومنین کہ میں تشریف لے آئے ہو؟ فرمایا علی ایک چاہت لے کے آیا، ایک خواہش لے کے آیا، میں چاہنا تھوڑی بیٹی ام کلثوم سیدنا حسن و حسین دی حقیقی بہن سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بیٹی لخت جگر ام کلثوم جوان ہو چکی ہے، میں رشتہ منگن واسطے آیا، اسی رشتہ لین واسطے آئے۔ فرما کے دے واسطے
سیدنا عمر فرماندے نے اے علی اپنے واسطے فرمایا اے علی رضی اللہ سے اے عمر میری بیٹی تے تواڈی بیٹی دی عمر دا سہری طور تے کوئی جوڑ نہیں فرمایا سیدنا عمر نے اے علی مینوں بلو عورتاں دی اس وقت ضرورت نہیں میں جتھے چاہواں کتے رشتہ اور کر سکنا وا میری خواہش ہے ایک میری چاہت جے اس نو پورا کرو فرما دسو عمر فرما قیامت دا دن ہوئے گا سارے نسب ٹوٹ جان گے سوائے محمد دے نسب دے سارے رشتہ داریاں ٹوٹ جان گیاں سوائے محمد دی رشتہ داریاں دے میرا دل کرتا ہے میرا نکاح رسول رحمت دی دوتری نواسی نال ہو جائے فاطمہ دی بیٹی علی دی بیٹی نال ہو جائے قیامت والے دن میں بھی اٹھا تے محمد دی آل دا رشتہ دار بن کے اٹھا میرا وہ رشتہ میں یہ چاہتا ہوں شیر خدا محبوب خدا نے اس فیصلے کو قبول کیا پھر میں کہنے لگا ہوں سیدنا عمر دماد رسول نواسی کا شعور بھی دماد ہوندہ ہے یہ رسول اللہ کی نواسی ہے ام کلثوم بنت علی یہ نکاح روض روشن کی طرح واضح ہے صحیح البخاری سے ثابت ہے فریق مخالف کی کتب سے ثابت ہے نکاح ام کلثوم پہ میرے شیخ مولانا محمد صدیق کرپالوی فیصل آبادی رحمہ اللہ کی کتاب ہے جس کا آج تک جواب قرض نہیں آ سکا علی کی وفات دیکھیے صدیق کو عمر سے یہ رشتے ریحاں کر کے پھر مانیے دماد علی عمر ہے اور میرا علی میرے عمر کا سسر ہے اس سے بڑی وفا اور محبت کیا ہوگی میرے عثمان سیدنا عثمان ستے ہو سارے سیدنا عثمان سیدنا عثمان سیدنا عثمان بڑی خیر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا کردہ معاصرہ بلوائیاں نہیں کیتا ہویا ہے باغی سارے عثمان دے کردے آس پاس جناب تلواراں لہرا رہے ہیں 40 دن لئی عثمان نو بند کر دیتا گیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی اندر خطبہ نماز پڑھان تو بیان کر دیتا گیا ہے سیدنا عثمان دا کنویں تو پانی بند کر دیتا گیا ہے آپ اپنے گھر اندر بند ہو چکے ہیں جدوں حالات اس طرح خراب ہو چکے شیر خدا محبوب خدا نے اپنے بیٹے سیدنا حسن حسین نو نال لے آئے فرمایا پار عثمان دے گھر دے پہرے دار بن جاؤ میرے عثمان نو کوئی باغی نقصان نہ پہنچائے میرے علی عثمان دے گھر داخل ہوئے فرمایا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت دیو بلوائی باغین لگ دے توڑے خون نال ہاتھ رنگین کر لین گے اجازت دیو علی نو تلوار چلان دے میرے بیٹے نواسان رسول باہر دروازے تے پہرے دار کھڑے نے اجازت دیو تلوار جناب چلا دیتی جائے اور باغیانوں پیچھے ہٹا دیتا جائے میرے بیٹے توڑے ہوتے قربان انہوں تیار نے علی جان دے سن جنہ واسطے 1400 صحابہ تو بیت لے لی سی اس عثمان دا خون کے نہ قیمتی ہے میرے علی بھی بار موجود نے عثمان نال وفا دیکھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار سیدنا عثمان دے گھر دے موجود نے میرے علی بھی حسنین کریمین بھی عثمان نے فرمایا علی سن لو جنہ گلیج میرا محمد چل دا رہا ہے اس مدینے اندر میں کسے کلمہ کو دا خون نہیں باؤں گا پامی میری جان چلی جائے میرے واسطے تلوار نام چوبار نہ نکالی جائے میرے واسطے کسے دا خون جناب نہ کیتا جائے میرے واسطے کسے ہوتے تلوار نہ چلائی جائے جے میرے عثمان اجازت دیں گے آج وفا دی انتہا ہو
جانی میرے علی رضی اللہ تعالیٰ اپنے بیٹے حسنین کریمین پھر بھی فرما دینے بیٹا خیال رکھے جے اپنے خالو عثمان دا باہر کوئی اندر داخل نہ ہو پائے لیکن باغی آخرکار دیوارہ پھلان کر کے اندر داخل ہو گئے تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو شہید کر دیتا گیا ہے پھر میرے علی رضی اللہ تعالیٰ نے بیعت لے لئی گئی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ منصب خلافت آئے ہیں پھر آخیر خلافت دے حالات و معاملات وہ تھوڑے علم اندر نے بات میں آگے طرف پڑھانا چاہنا میرے علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ میں سادگی والغور کرا یہ فقر و فاقے والغور کرا زود و تقوی سخاوت بیان کرا علی دی شجاعت بیان کرا علی دی بہادری بیان کرا یا میرے علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سیرت دا پہلو کہ محبوب نے فرمایا علی نال اللہ محبت کر دے علی نال رسول اللہ محبت فرما دینے میں محمد گواہی دینا علی دے دل اللہ دی محبت ہے رسول رحمت دی محبت ہے ایک خیبر دے موقع تے رسول اللہ نے فرمایا سی فرمایا علی کل میں جھنڈا اس شخص نو دے آگا جنہاں اللہ دا رسول محبت کرنا ہے اللہ دے تو فتح دے وینگا ساری رات گزر گئی صحابہ تڑپ رہنے وہ کون ہو سکتا ہے جنہاں اللہ دا رسول محبت کرنا ہے سویر ہو گئی محبوب نے فرمایا علی کہتے ہوئے محبوب جی اکھاں دکھ رہی آنے یا اللہ سالی دی اکھاں ٹھیک سن آج رات ہی دکھ کیوں ہوا یہی تو رب بتلانا چاہتا ہے علی کے ہاتھوں خیبر فتح ہونے والا ہے لیکن اس پہلی رات آنکھوں کو دکھ دے کے رب سمجھا رہا ہے کہ مشکل کشا تو میں ہوں حاجت روا تو میں ہوں نفع نقصان کا مالک تو میں ہوں علی کہاں ہے فرمایا وہ محبوب اس کی آنکھوں کو تکلیف ہے بلاؤ علی کو بلایا گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام نے اپنا لعاب مبارک لیا ہے علی دی اکھاں تے لایا ہے حدیث صحیح البخاری اندر ہے سیدنا علی فرماتے لعاب لان دی دیر ہے ان شفا ملی جو میں کدے تکلیف ہوئی ہی نہیں تے دوجی حدیث نے اندر ہے فرمایا اس تو بعد پھر کدے اکھاں خراب ہوئیاں بھی نہیں ان اللہ تبارک و تعالی شفا بخشی ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے پارے تے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے قتل دا منصوبہ بنا لیا گیا ہے خارجی بندے تے ہو گئے کہ اساں ایکو دن قتل کرنا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ تے شیر خدا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن بندے الگ الگ مقرر کر دیتے گئے نے اے آکے پہنچے نے سیدنا علی رضی اللہ ماہ رمضان 18 یا 17 رمضان دو مختلف روایات نے سہری ناب کھا کے تناول فرما کے حج سہری دا وقت تھوڑا جا رہنا ہے ہم مسجد وال چلے نے آپ دا بیٹا سیدنا حسن پیچھے پیچھے آ رہے ہیں آواز دیتی حسنین آؤ مسجد نو چلیے سہری کھا کے میرے علی روزہ رکھ کے مسجد وال جا رہے ہیں عبدالرحمن ابن ملجم ملعون خارجی انسان لانتی انسان ملعون شخص جڑا ہے ایک چھوپ کے بیٹھا ہے انہیں سیدنا علی نو گزرنے ہوئے کہ اچانک حملہ ور ہویا ہے زہر نال تلوار جڑی ہے جناب بھری ہوئی ہے سیدنا علی نو تلوار ماری ہے آپ گرے زخمی ہو کے سیدنا حسن پیچھے آ رہے ہیں سیدنا علی دی آواز سنیے دوڑے اگے آئے عبدالرحمن نو لوگوں نہ دوڑ پائے کوفے دیاں گلیاں اندر قرآن مچ گیا ہے انہوں نے عبدالرحمن ابن ملجم نو پڑھ لیا ہے سیدنا علی نو آکے سیدنا حسن ابن علی نے اٹھایا ہے اٹھا کے ویکھے ابا جی انتہا دے زخمی نے فرماد نے اٹھایا گیا کھر لے آیا گیا سیدنا علی پوچھ دینے بیٹا حسن میرے تے حملہ آور کون ہویا ہے فرمایا عبدالرحمن ابن ملجم ہویا ہے فرما اللہ تیرا شکر ہے کوئی مسلمان میرے تے حملہ آور نہیں ہویا یہ جہنم دا کتا خارجی ہویا ہے جنہاں نبی علیہ السلام نے کلاب النار کیا ہے کچھ لوگ ہون گے جڑے آل بیت دشمن ہون گے نبی علیہ السلام نے میں قرآن پڑھن گیا لگ تو نیچے نہیں اترے گا اور توڑیاں نمازاں دے مقابلے اندر انہاں دی نمازاں دے مقابلے اندر تسی اپنے نمازاں نو ہلکا جانو گے اسلام چوں میں نکل جان گے جویں تیر کمان چوں نکل جانا ہے مسلماناں دیاں جڑے گناہگاراں دیاں جناب جڑے مشرکاں تے کافراں دے بارے آیتاں نازل ہوئیاں نے وہ مسلماناں تے فٹ کرن گے انہوں خارجی کیا جانا ہے انہوں دے خلاف جڑا
جہاد کرے گا وہ بہترین مجاہد ہوئے گا. یہ بھی شیر خدا دے حصے اندر جہاد آیا ہے. جنگ نیروان سیدنا علی دے دور خلافت دے اندر لڑی گئی ہے. جناب کئی ہزاراں خارجی قتل کر دیتے ہیں. سیدنا علی نے فرمان لوگوں خارجی نے ان ادھیک نشانی نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی سی. وہ نشانی کیڑی ہے کہ نہ ایک بندہ ہوئے گا جدہ ایک ہاتھ کٹیا ہویا ہوئے گا. وہ اگو ہاتھ جناب نہیں ہوئے گا, انگلیاں ہتھیلی نہیں ہوئے گی, بس اس طرح کے جناب جگہ ابری ہوئی ہوئے گی. عورت دا پستان ہوں دے جگہ نرم تے ابری ہوئی ہوئے گی. تے او جیسے گروہ دے اندر ہوئے گا سمجھو ایک خارجی گروہ نے جڑا او دے خلاف جہاد کرے گا. او بہترین مجاہدین بہترین جہاد ہوئے گا. سیدنا علی نے فرمایا جدو جنگ نیروان اندر خارجی قتل ہو گیا, فرما لوگوں اے وہی خارجی نے جنہوں دے بارے نبی پاک نے ایک نشانی دسی سی, ڈھونڈو مقتولین اندر کوئی انج دی میت ہوئے. ساتھی گئے ڈھونڈن واسطے, کوئی میت انج دی نہیں ملی. سیدنا علی کو لائے شیر خدا تُسے آندے ہو اے خارجی نے دے خارجیاں دی نشانی ہے. اس قافلے اندر تے انج دا بندہ مقتولین میتاں وچ تے کوئی نہیں. فرماؤ میرے نال رل کے چلو دوبارہ لبی ہے. ایک گڑے اندر آئے کئی میتاں گریاں پیاں نے. فرمایا نا میتاں نو چکو, میتاں نو چکیا گیا ہے. سب تو جڑی آخری میت اٹھائی گئی وہ تے ہاتھ نو ویکھیا گیا تے اوویں ہی جویں محبوب نے دسیا سی. جدوں کہن لگا علی واقعی انج دا بندہ ہے اس گروہ مقتولین اندر شامل ہے. علی نے سن کے فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر. علی نے کیڑا نعرہ ماریا اللہ. پھر نعرہ حیدری کی بنے لگیا اللہ. علی حیدر دا نعرہ کی لگیا بولو اللہ اللہ اکبر. صدق اللہ ورسولہ. میرے صحابہ اللہ اکبر. میں علی اعلان کرنا میرا رب بھی سچا ہے, میرا محمد بھی سچا سی صلی اللہ علیہ وسلم. جو فرما گیا ہوئی ہویا ہے انہاں دے ایک خارجی اسی نے اسی غصے اندر خارجی عبدالرحمن نے آپ نو شہید کرندہ پرام بنایا ہے. ساتھی کہن لگے اے علی تو آڈا کملہ آور تو آڈے تے حملہ کرنے والا عبدالرحمن وہ ساڑھی گرفت اندر پکڑے گیا, دسو تے قتل کر دئیے. فرمایا کیوں قتل کرو گے جب تک علی زندہ ہوئے گا. قرآن تے اندے جان دے بدلے جان جان دیئے, لہذا جب تک میں زندہ ہوں میں خود معاملات طے کروں گا, کوئی اس نو میرے بدلے اندر قتل نہ کرے. جب میں شہید ہو جاواں تے پھر انہوں قتل کر دے آجے, لیکن یاد رکھے آجے میرے جان دے بدلے جان ہی قتل کرے آجے. کسی اور بندے نہ میرے شبے دے اندر کسی اور نہ قتل کرے آجے. میرے علی رضی اللہ تعالیٰ وسیطہ فرماندے حسن اپنے بیٹے حسنین کریمین جان پرواز کر گئی ہے. سیدنا پورا کوفہ علم ڈایا ہے جنازہ علی واسطے غسل دیتا گیا ہے. سیدنا علی دا کوفے دے باہر جنازہ عیدگاہ دے اندر مصلی دے اندر جنازہ کا اندر علی دا جنازہ پڑھان لئی میرے حسن ابن علی مصلی امام تشریف لے آئے. ماہ رمضان دے لمحات دے اندر میرے علی رضی اللہ تعالیٰ سیدنا حسن ابن علی نے جنازہ پڑھایا ہے اور کوفے دے قریب بستی نجف دے اندر میرے علی نو دفن کر دیتا گیا ہے. لوگوں یہ ہے علی رضی اللہ تعالیٰ نو جس نے سیدنا عثمان سیدنا عمر سیدنا صدیق سیدہ فاطمہ الزہرا میرے تھوڑے پیر و معبود جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی اور وفا کی انتہا کی ہے. سیرت علی کے بہت سارے اور پہلو ہے کہ آپ کی نکاح مبارک کے انداز, آپ کا فاطمہ تزرا سے محبت, عقیدت, پیار اور رین سین پیغمبر کے ساتھ پیار محبت جہاد کا ایک پہلو. لیکن انشاءاللہ پھر جب اکٹھے ہوئے تو شان علی مقام علی سیرت علی پر پھر گفتگو ہوگی. انہی الفاظ پر اکتفا کرتا ہوں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمدللہ. جنازہ میں سلام ایک طرف یا دو طرف, ایک طرف حدیث سے صحیح سے ثابت ہے, دو طرف صحابہ کرام اور سلف صالحین سے ثابت ہے. دونوں طرح جائز ہے, بہتر اولا افضل دلائل قوی وزنی. ایک طرف سلام کیا 10 محرم کا روزہ یا 9 کا, ابھی تک ہم 2 کے قائل ہیں انشاءاللہ, 9 کا 10 کا یا 10 اور کیا.
غزوہ ہند کے بارے میں روایت درست ہے، سچ ہے، حق ہے، اور وہ ہو چکا ہے۔ محمد بن قاسم نے جب حملہ کیا تھا نا تو وہ ہندوستان پر ہی حملہ کیا تھا، یہ ہندوستان ہی تھا، ہون پاکستان بنے، ادو تو ہندوستان ہی وہ حملہ ہو چکا ہے۔ تو بہرحال آگے بھی ہندوستان ہے، تو یہ کر لو گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کو ثواب دی امید رکھو، ابھی تو ہند ہی ہو رہا ہے، انشاءاللہ ٹوٹ جائے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ دیکھو الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما، یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ اللہ جو مسلمان فوت ہو چکے ان کے جنت میں درجات بلند فرما، جو تیرے بندے مقروض ہیں ان کے قرض دور فرما۔ اللہ اس پروگرام کو ہماری بخشش کا، نجات کا، ہدایت کا سبب و ذریعہ بنا۔ صحابہ اکرام آل بیت سے سچی محبت نصیب فرما، قیامت والے دن ان کے قدموں سے اٹھنے کی سعادت نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں صحابہ اکرام آل رسول سے سچی محبت نصیب فرما، اللہ ان کا ادب و احترام نصیب فرما، ان کے قدموں سے اٹھنے کی سعادت نصیب فرما۔ اس اجتماع میں جتنے بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیاں دور فرما۔ اس مسجد کو رہتی دنیا تک آباد فرما، جو تیرے دین کے مرکز کو آباد کر کے بیٹھے ان کے گھروں کو آباد فرما۔ اے اللہ جن باؤں نے پرام کرا، محنت کی، تعاون کیا، پیسہ خرچ کیا، کھانے والا کا انتظام کیا، اللہ ان کے رزق اولاد میں برکتیں عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بروز ہفتہ 14 ستمبر انشاءاللہ جامع مسجد